پیسہ لے کر ہڑپ کر کے حاجی نمازی بننے والوں لوگوں کا غصب کر کر کے ادھر ادھر بھاگ جا کر کے پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھ لینے والوں، کچھ لوگ تو یہ سوچتے چلو یار اس کا لے لو اس کا لے لو دبا لو یہ کر لو پھر نیک بن جاؤ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے۔ حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ میں اس نے خیانت کی، وہ زرہ آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر نیا کوئی لوٹا لا کر کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے۔ کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے۔ جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے، تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا۔ یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا، اللہ اکبر، نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا، اور آج ہم خود چوری کریں۔ اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، اور کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے۔ مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو، کلمہ زبان سے پڑھے ہو، دل میں کلمہ کہاں ہے، ذہن میں کلمہ کہاں ہے، کلمے کے افکار کہاں ہے؟ اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو، لیکن ایک دن قبر ہے، قبر، اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے، جانتے ہو؟ آئیے آپ کو ایک بات اور بتاؤں عذاب قبر کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیک آدمی، ایک متقی آدمی مر گیا، جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے۔ اس پھر کہتا ہوں اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا، اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں ہے، جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا، جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے، کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے؟ میں تو نیک تھا نا، میں متقی پرہیزگار تھا، تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں تو 50 ماریں گے تمہیں۔ توجہ کیجئے، عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں۔ اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے؟ میں تو نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، عمرہ بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں۔ پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے؟ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے متقی جی، پرہیزگار جی، ایک ہی ماریں گے تمہیں۔ اب ایک سے کم تو ہو نہیں سکتا تھا۔ جب ایک کوڑا مارنے کی بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مار لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک کوڑا فرشتے اس کو ماریں گے تو اس کی پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، ایک کوڑے سے، ایک کوڑے سے، اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے، ایک کوڑے سے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے، کوئی نہیں ہے۔ ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی،
اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی، اس کا جسم اس حالت میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا. تو فرشتے اس سے پوچھیں گے پتہ ہے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا؟ ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی دو وجہ. نمبر ایک کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا، بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا. نمبر دو، ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر، تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ، اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا. آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے، کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں. اور نمبر دو، کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو، اور اس نے مدد نہیں کی، نیک ہو کر، متقی ہو کے، پرہیزگار ہو کر، ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا. اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے، اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے. آج پوچھتا ہوں ذرا سروے کر لو، کتنوں کی بیویاں ان سے خوش ہے، کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے؟ عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے. اللہ اکبر، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اللہ اکبر، میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں. تیری ماں نے دیا کیا؟ تیری ماں نے دیا کیا؟ تیرے باپ نے دیا کیا؟ بولو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح. یاد رکھنا، صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا. اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا، کمینہ. اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا. اللہ اکبر. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے. کمینہ اس امت میں حضور جسے کمینہ کہے. آج داڑیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے، ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے، بیویوں کو، عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو، بہووں کو ٹارچر کرتے ہو، گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو. سن لو، اللہ کے غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اللہ، غلط بول بول کر، گالیاں دے کے، تانے دے کے اس کا دل دکھایا، جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا. اور حکم ہوگا یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے، اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری توجہ نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا. میرے عزیز، اسلام تو پہلے کہہ چکا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ کو علم حاصل کرنا تھا. شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی، تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے، اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے، اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس، یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس، باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں، شریعت پتہ نہیں، اسلام پتہ نہیں. بہت نقصان میں ہو، بہت خسارے میں ہو، اس لیے دنیا میں آئے ہو. دین سیکھو، اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو. جب اعمال ہی کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟